لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. کو ساؤنڈ کا بند کر دیں جی، آواز سادی کر دیں. صلاۃ السلام بھی محبت اور عقیدت سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور فضل ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس پیارے اور مبارک اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور جو انعام اور اکرام اور جو رحمت اور فضل کی بارش کر رہا ہے ہمیں جمیل جولیوں میں سمیٹ کر گھر لے کے جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بڑا فخر ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت گلباز قادری صاحب کا کہ آپ کے آج اس محبت بھرے آستانے پر مجھ گناہگار کی حاضری ہے اور آپ کے وسیلے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل مجھے نصیب ہوئی ہے. اللہ آپ کی اس کاوش کو کوشش کو قبول و منظور فرمائے. حضرات ذی وقار، میلاد شریف یہ مبارک نور والا مہینہ رواں ہے، شروع ہو گیا ہے. ہر مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے رنگ میں خوشیاں منا رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر. آج ہم گھر میں 4 مہمان برداشت نہیں کر پاتے، تو اس جگہ کو اللہ نے کیسی قبولیت عطا کی کہ 12 دن لگاتار حضور کا میلاد ہوتا ہے، روزانہ ایک روٹین. بہت بڑی قبولیت، بڑی خوشی. تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں 12 دن سجا رہے ہیں، کہیں پر لنگر چل رہا ہے، کہیں پر کسی نے دودھ کی سبیل لگا دی ہے، جگہ جگہ دیکھیں لائٹیں لگی ہیں، رونقیں ہیں. یعنی ہر بندہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر پیش کر رہا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو یہ جو محبت عطا کی ہے اس کا عملی مظہر نظر بھی آتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی یہ ایک عملی تفسیر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے اور بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور بہتر فرمائی جا رہا ہے. پہلے اگر ایک محفل ہوتی تھی، آج دیکھیں جگہ جگہ ہر مسجد کے اندر سارا ماہ محفلیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، ان سے یہ وعدہ فرما رہا ہے. اس میں ہمیں بھی شریک کرتا ہے، ہمیں بھی توفیق دیتا ہے. جیسے جیسے
میلاد اور محافل کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی دکھ کے ساتھ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ ادب میں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ پہلے اگر راول پنڈی میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے جماعت اہل سنت کے تحت بہت سارے جلسے ہوا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا لوگ دفتروں سے جلدی چھٹی لیا کرتے تھے، بھی آج فلاں جگہ پر جلسہ ہے، فلاں جگہ پر فلاں حضرت تشریف لا رہے ہیں، خطاب ہوگا، نعت ہوگی، ہم سب نے جانا ہے۔ لیکن آج محفل میں آنے جانے کی بات ہو یا محفل میں بیٹھ کر ادب احترام کی بات ہو، یہ جوں وقت گزر رہا ہے محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ادب کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے قبلہ علامہ مولانا حمزہ لطیف صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے کوئی موضوع عنایت فرما دیں کہ میں اس پہ گفتگو کروں، نہ کہ نہیں حضرت آپ کی جو مرضی ہے آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آج پہلی محفل ہے آپ کی، اس لحاظ سے میں ذہن بنایا کہ چند معروضات قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کی گوش گزار کروں۔ تھوڑا سا غور کریں تو اس کائنات کے اندر بہت سارے بچے ہیں، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، کہانیاں کسی آپ سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آج بھی مشاہدہ کریں، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بادشاہ ہو، تو بڑے ادب احترام ہے اس کے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی با اثر آدمی ہے، اس نے چاہے کچھ چودھری ہے نا، کسی علاقے کا محدود سا چند سو لوگوں پر اس کی اگر حکمرانی ہے، تو اس نے اپنے ایک ڈیرے کا ادب احترام قائم کیا ہے، لوگ اس طرح ہیں، اس طرح جائیں، میں بیٹھا ہوں تو اس طریقے سے وہ میرے سامنے پیش ہوں۔ اگر کسی ایم این اے یا ایک کونسلر کی بات بھی کی جائے نا، تو وہ بھی ڈیرہ شان سے سجا کے بیٹھتا ہے اور لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ادب احترام کریں۔ اسی طرح آپ اس سے بڑھتے چلے جائیں تو وہ ادب بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو وہ پورے لباس، آج وزیر اعظم ہاؤس میں اگر آپ کی ملاقات ہو تو آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے جی فلاں بج کر فلاں منٹ پر آپ نے آنا ہے، اور یہ لباس آپ کا کوڈ ہونا چاہیے، فلاں سرکاری تقریب ہے اس کے اندر ایسا لباس آپ کا آنا چاہیے، فلاں کرسی پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں آپ نے اٹھنا۔ یعنی کوڈ اور کنڈکٹ پورے آنے والے کو بتائے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو انسان ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن میں آپ مغل بادشاہ بھی گنتے ہیں، سکندر اعظم کا نام لیں، تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے کہ کئی میل کے فاصلے پر اس کا تخت ہوتا تھا، اور گزرنے والا سوائے سجدے کے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بادشاہوں کا، مغل بادشاہوں کا پڑھیں تو آسمان کے برابر تخت اونچا بنایا ہوتا تھا، اور رعایا جو ہے نیچے قدموں میں بیٹھی ہے اور گردن جھکائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ اکبر کی بات کریں تو یہاں تک تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بھی بنایا اور کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھے اگر دربار میں ملنے آنا ہے تو سجدہ کر کے ملو گے۔ اور لوگوں نے دیکھا، تاریخ سچی بتا رہی ہے کہ جو تو اس کی دربار میں آ کے جھک جاتا اس کو دولت ملتی، خزانے ملتے، جو نہ جھکتا وہ سزا پاتا، جس میں ہمارے نقشبندیوں کے، بلکہ نہ صرف نقشبندیوں کے بلکہ تمام سلاسل عالیہ کے فخر ہیں جناب امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ جب آپ کا شورا ہوا تو بادشاہ کو دائیں بائیں کے جو ملا اور جعلی صوفی اور پیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کی بات کرنے والے بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں، تیرے دربار میں بھی نہیں آتے، تجھے سلامی بھی نہیں کرتے، یہ نہ ہو تیرا تخت تجھ سے چھین لیا جائے۔ بادشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر کو یہ لفظ کہے گئے کہ تیرا تخت جاتا نظر آ رہا ہے۔ بلایا گیا، مجدد پاک تشریف لائے، سارے سجدے میں جھکے لیکن آپ نہ جھکے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، پوچھا آپ کیوں نہیں جھکتے؟ سب جھک رہے ہیں۔
لیکن کہنے کو وہاں پر ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء، ان کا کمال کیا تھا؟ نقطے کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر لکھی. کم علم لوگ نہیں تھے. میں بزرگوں کی اولادوں کی نام نہیں لے سکتا چونکہ ہمیں بزرگوں سے پیار ہے. بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء کی اولادیں جو اس وقت کے سجادہ نشین بڑے بڑے پیر تھے، وہ دربار میں اس کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن امام ربانی نے سجدہ نہیں کیا. تو بادشاہ کو تو غصہ آنا ہے، بھئی تیرے جیسے مولوی اور پیر جھک رہے ہیں، تو کیوں نہیں جھک رہا؟ امام ربانی شیخ احمد کو کہتا کیوں نہیں جھکتا؟ کہا یہ جو سر ہے یہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی بندے کے آگے نہیں جھکتا. جب یہ فرمایا غصہ آیا، جیل میں ڈال دیا. تو المختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اس دنیا میں یہ جو بادشاہ ہے یہ اپنے دربار کا ادب احترام قائم کرتے ہیں. جو مانے اس کو انعام ملتا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، جو غرض چاہیے وہ پوری ہوتی ہے، اور جو نہ مانے اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈلوا دیا جاتا ہے. لیکن ان انسانوں کی یہ جو بادشاہ جو انسان کہلاتے ہیں، ان کی بادشاہت انسانوں پر تو ضرور ہے. میری اور آپ کی گردن کو تو جھکوایا جا سکتا ہے مجبور کر کے، لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات میں بسنے والی اور کوئی بھی مخلوق ان کے تابع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ انسان کو غرض ہے اس نے اس ملک میں رہنا ہے. آج اگر ہمیں وزیر اعظم کی حکومت کی بات ماننی ہے تو ہماری مجبوری ہمارا ملک ہے، جو کہیں کہ ماننا ہے. ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں اور کسی چیز کو مخلوق کو یہ مجبور نہیں کر سکتے ادب کے لیے، چونکہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہے. لیکن سورج کی طرح روشن بات کہ اس کائنات میں بلکہ تمام عالمین میں ایک آستانہ اور ایک سلطنت ایسی بھی موجود ہے کہ جس کی حکمرانی نہ صرف انسانوں پر ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. ادھر صرف انسانوں کے دل اور سر نہیں جھکتے بلکہ تمام مخلوق تابع ہے. تمام مخلوق ان کے سلطنت میں، ان کی بادشاہت میں، شہنشاہت میں شامل ہے، اور ان کے دربار کے آداب، ان کے آستانے کے سلطنت کے آداب وہ خود نہیں بنا رہے، کوئی انسان نہیں بنا رہا، ان کے فالوور نہیں بنا رہے، بلکہ ان کے آداب کو قائم کرنے والا، مجھے اور آپ کو، اس تمام عالمین کو پیدا کرنے والا رب بنا رہا ہے. اگر ایک بادشاہ جس سے پیشاب کنٹرول نہ ہو، جو اپنی پیشاب کی حاجت کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو، اس کے دربار کے آداب تو ہیں، لیکن اس کائنات کے حقیقی بادشاہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آستانہ، ان کی بارگاہ، ان کے آداب بندے نہیں بناتے، صحابہ نہیں بتا کے گئے، اہل بیت بیان نہیں کر کے گئے، اولیاء نے قائم نہیں کیے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والے رب نے بنائے. اور ہم بے خبر ہیں. ہم بادشاہ جن کی وجہ سے بادشاہ بنتے ہیں، پوری کائنات کا وجود جن کے صدقے میں ہے، ہر ایک کو رزق جو تقسیم کرتے ہیں، ہر ایک کے معاملات پر جن کی مہر سے فائل آگے چلتی ہے، اس بادشاہ اعظم، اس حقیقی بادشاہ کے دربار کی بات ہو تو ہم بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا میلاد شریف کے حال میرے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہر بندہ بچہ بیٹھا بھی گواہ ہے کہ اگر ہاتھ کھڑا کرائیں ایمان کے ساتھ، ایمان پر قسم اٹھوائی جائے، آدھے بندے کہیں گے ہمارا وضو کوئی نہیں. پھر جو زمانہ آیا، حضرت کو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، حضرت نے بھی بتایا کہ عقیدے کے اور معاملات کے بڑے پختہ ہیں، اور وہ نظر آیا، نعت خوان بھی اچھا بلایا اور کلام اعلیٰ حضرت پڑھوائے. ادھر تو مجھے اس کا شک نہیں، لیکن آپ دائیں بائیں دیکھیں محافل میں کس قسم کی خرافات ہیں. آوازوں کی سروں کو آسمانوں تک بے ادبی کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے
کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اصول بنائے اور واضح فرمایا کہ جتنے مرضی بڑے نیکوکار ہو. میرے ذہن میں ابھی ایک واقعہ حدیث شریف سے آیا کہ ایک صحابی تھے ابن ثابت، جناب ثابت، تھوڑا سا عارضہ تھا کان کا، اونچا سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تو آپ جب بات کرتے حضور سے کوئی گویا ہوتے تو آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، بلند ہو جاتی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بےدبی کی نظر سے ان کا بےدبی کی نیت سے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی کہ آپ کہیں کہ وہ بےدبی کرتے تھے، نہیں، کان کا عارضہ تھا، سن نہیں سکتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جس کو کانوں کا مسئلہ ہو اس کی آواز بلند ہوا کرتی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر مجھے آواز نہیں آ رہی تو دوسرا بھی اونچا سنتا ہے. تو وہ حضور کی بارگاہ میں کچھ بھی عرض کرتے تو ان کی آواز بلند ہوتی. اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں یہ قانون بنایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادھر یہ بات بھی یاد رکھنا، آج عقیدے کے چور بہت زیادہ ہیں. جب صحابہ کی بات آتی ہے تو دیکھو صحابہ تو یہ غلطیاں کرتے تھے. یہ اس آیت کی ابتدا سے سمجھ لو، مسئلہ کلیئر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اگر کسی کی آواز اونچی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے ان کے معاملے کو واضح کر رہا ہے کہ جن سے میرا خطاب ہے وہ بے ایمان نہیں ہے، جن سے میرا خطاب ہے وہ گستاخ نہیں ہے، وہ پرائے نہیں، مشرک نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا وہ مومنین کی جماعت ہے. مجھے ان کے ایمان پر شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھو، میری اور آپ کی اوقات کیا؟ جن کو اللہ ایمان کی ضمانت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جن کی شان، مقام، مرتبہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اٹھ کے آ جائے. میرے غوث پیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابی کا مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تمام ولایتیں جمع کر لو، تمام ولی مل جائیں، تمام عظمتیں مل جائیں اور وہ اکٹھی ہو جائیں، تب بھی وہ صحابی جس سواری پر بیٹھے اس کی ٹاپوں کے ساتھ جو ریت کے ذرات لگے ان میں جو انوار پیدا ہوتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں تمام ولایتیں مل کے ان انوار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ایک میں جملہ ہے کہ جو ان کی سواریاں چلتی ہیں اور ان کے نتنوں میں جو ریت کے ذرات جاتے ہیں، تمام ولایتیں مل کر اس ریت کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، داتا صاحب ہو، اویس کرنی ہو، مولا علی اور فاروق اعظم جائیں اور حضور کے آرڈر پہ امت کے لیے دعا کروائیں. لیکن متفقہ بات ہے کہ وہ جتنے مرضی بڑے اختیار والے ہو جائیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان کو قتل کرنے والے وحشی جو بعد میں ایمان لا کے توبہ کرتے ہیں، ان کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے. یہ صحابی وہ لوگ ہیں. یہ تو بات ہے نچلے درجے کی. آپ بات کرتے ہیں ان کی جن کو حضور نے جنت کی ضمانت دنیا میں دی کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف کے بڑے بڑے صحابہ جو حضور کی معیت میں موجود ہیں، جو بدری صحابہ ہیں. یہ اس دور کا واقعہ پڑھو جن کو جنت کی ضمانت دنیا میں ہے. اللہ ان کو ایمان کا ٹائٹل بھی دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ جن سے یہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب ادا نہیں ہو سکا وہ بے شک بہت بڑے ہوں گے. میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو بھی ہے، جیسی بھی قربانیاں ہیں. میں اور آپ تو کہتے ہیں نا کلمہ پڑھا احسان کر دیا دین پر. میں نے اور آپ نے جناب مسجد میں نماز ادا کر دی، مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا. صحابہ صرف یہ کرنے والے نہیں، وطن چھوڑنے والے، ماں باپ، بیوی
बीवी बच्चों को, कारोबार को छोड़ने वाले और जान हथेली पर लेकर प्रैक्टिकल मैदान में उतरने वाले, जिन्होंने जानों की कदरों की परवाह नहीं की, ये वो जमात है। उसको अल्लाह तनबीह कर रहा है कि मेरे महबूब की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद ना करो। बेशक तुम ईमान वाले, तुम्हारी इस्लाम के लिए कुर्बानियां, तुमने रसूलुल्लाह का साथ दिया, वफादारी की, लेकिन जब बात है अदब मुस्तफा की तो याद रखना जो कोई भी हो मुझे कबूल उस वक्त है जब मेरे महबूब का अदब करता हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना। आयत के अगले हिस्से में जाओ, अगर बुलंद हो गए तो अल्लाह ने फरमाया जो कुछ मर्जी किया हो, हजारों सालों की बातें हो, मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़े, जो कुछ मर्जी किया हो, जिंदगी भर नेकियां की हो, लेकिन अगर आवाज बुलंद हो गई तहबत आमाल, क्या होगा? तुम्हारे सारे अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। आज हमें ख्याल ही नहीं, नात खान साहब आते हैं, राग लगाते हैं। हमने अपनी आंखों से पुराने नात खान हज़रात को देखा कि नात पढ़ते पढ़ते दो जानू होकर पढ़ते और पढ़ते पढ़ते उनकी नाक उनके घुटनों पे लगा करती, इसमें इनकी सारी में इस अंदाज में सारी चीज अदब में अल्लाह ने रख दी। और जब ये आयत नाजिल हुई ना कि आवाजों को पस्त करो, बिलखसूस मुफस्सिरीन ने लिखा है हमारे आका और मौला, तमाम सहाबा के पीर और आका और मौला, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर, आप जनाब उमर फारूक वाज़ेह नाम आता है रिवायात में कि मामला ये हो गया कि आवाज इतनी पस्त कर दी कि जब रसूलुल्लाह से कोई बात किया करते ना तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा करते, भाई थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या कह रहे हो? इतनी पस्त आवाज में बात करते, इतना अदब फरमाते कि हुजूर को कहना पड़ता कि जरा ऊंचा बयान करो, क्या कह रहे हो? कौन? सिद्दीक अकबर। मेरी आपकी क्या बात है? किसी पीर मौलवी नाथ खान की क्या बात है? सिद्दीक अकबर और उमर फारूक, उनकी आवाज इतनी पस्त है कि रसूलुल्लाह को पूछना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, जरा दोबारा कहो। और जब सहाबा का ये अमल हुआ ना, मदीना में ये राइज हो गया, तो क्या फरमाया अल्लाह ने? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये बात समझना, आज हम जब कहते हैं ना मोहब्बत और अदब, कहते हैं सुन्नी को बस यही चीज खा गई, अदब अदब खा गई। एक जमात कहती नमाज की बात नहीं करते, ये जनाब रोजे की बात नहीं करते। मैं अर्ज करता हूं ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, चैलेंज है, किसी मुफस्सिर का कौल निकालो, यहाँ पर तखसीस की गई हो कि ये आयत नमाजी के लिए है, रोजे वाले के लिए है, हज वाले के लिए है, नफली इबादत की ज़ियादती वालों के लिए है। नहीं, ये आयत सिर्फ मखसूस इस अमल पर नाजिल हुई है कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, कि अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त करते हैं, आवाजों को गिरा देते हैं, झुका देते हैं, आहिस्ता कर लेते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, बेशक ये वही लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए परख लिया। आज कहते हैं नमाजें ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह मिल जाए, तकवा आ जाए, परहेजगारी मिल जाए। और पागलों, किस तरफ भटक रहे हो? इकबाल ने भी कहा था अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से। अदब नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो ये सब कुछ नामुकम्मल है। हजूर के अदब और मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। हजार टकरे लगाते रहो, वो नमाज नमाज नहीं जब तक अदब मुस्तफा दिल में मौजूद है।
تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آیت اٹھا لو، علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کیا نمازی کی بات ہے، روزہ دار کی بات ہے، حج 10 حج کرنے والے کی بات ہے؟ نہیں. ساری رات عبادات کرنے والے، نوافل پڑھنے والے کی بات ہے؟ نہیں. فقط کیا ہے، جس نے ادب مصطفیٰ میں آواز کو جھکا لیا، کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دیا. ٹھیک ہے؟ آج ہر ایک کی کوشش ہے میں دل چمکاؤں، ضربے لگاؤں، ذکر کروں، یہ چمکدار ہو. اور کیوں ہو؟ اللہ اس میں آ جائے. اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ ضربوں سے پہلے ادب مصطفیٰ سے آئے گا. اللہ خود نسخہ دے رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اگلی بات بھی ہو گئی. دوست آگے آگے تشریف لیں، کچھ دوست باہر کھڑے ہیں، آگے آگے آ جائیں تھوڑا سا. دروشی پڑھیں جی، اللہم صلی علی سیدنا. صرف اور صرف اس ادب کے اندر غور کرنا. قرآن کے لفظ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں آپ کو اشعار نہیں سنا سکا، میں واقعات پر زور نہیں دینے لگا، میں نے آپ کو قرآن سنانے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو پھر اللہ تقوی کے لیے پرکھتا ہے تو صرف اس کے دل کو نہیں پرکھتا، بلکہ زندگی کا حاصل مقصد کیا؟ لہم مغفرۃ. آج بندے کہتے ہیں حج کرنے جاؤ، 7 سمندر پار 40 دن لگا کے آؤ، لاکھوں روپے جمع کراؤ. کیوں جانا ہے جی؟ حج کر رہے، فرض بھی ادا اور گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کہہ رہے اگر رسول اللہ کا ادب کرو گے، نہ صرف میرا پتہ ملے گا، میرے ساتھ جڑ جاؤ گے، بلکہ کیا ہوگا؟ تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی، تمہارے میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اور آگے کیا؟ مغفرت و اجر عظیم. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ادب کوئی چھوٹی چیز ہے. تمہارے دل میں بھی میں آؤں گا، تقوی بھی تمہیں مل جائے گا، پھر تمہاری مغفرت بھی ہوگی، اور تمہارے نامہ اعمال کو اجر عظیم سے بھی بھر دوں گا. کس بات پر؟ صرف آواز کو پست کرنے پر. کس کرنے پر؟ آواز کو پست کرنے پر. یہ ادب مصطفیٰ کا کمال ہے. اور آج ہم کس ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہیں؟ میں پیچھے دنوں ایک بیٹھا، سانو کو جی وے کے نہ چھڑ وے. ٹھیک ہے، لوگ بڑا اچھلتے ہیں اس پہ، داغ بجا کے لوگوں کو چراتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا، حضور دنیا میں آپ کا ظہور ہے. نبی تو آپ کب سے ہیں؟ جو میں نے خطبہ میں حدیث پڑھی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مراحل میں تھا. دنیا میں قدم رنجا جو ہے نا، وہ آج سے 1450 سال پہلے آپ نے فرمائے. دنیا میں قدم رنجا. تو جب آتے ہیں تو مائی صاحبہ حضرت سیدہ آمینہ پاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پڑھیں، فرماتی ہیں حضور جھولے میں موجود ہے، میں نے کان لگایا تو کوئی سرسراہٹ کی آواز آئی. فرماتے ہیں میں نے اور غور کیا، اماں جی کہتی ہیں اور غور کیا تو آواز آ رہی، یا اللہ میری امت کی خیر فرما، میری رب ہب لی امتی. تو میں آپ گزارش کرنے لگا ہوں، جو نبی دنیا میں قدم رنجا فرمائیں، ابھی جھولے میں ہو، امت کو نہ بھولیں، وہ کوجا دیکھ کے چھوڑ دیں گے. اتنی بے ادبی کیوں آنکھ لڑائی ہے؟ کیوں آنکھ لڑائی ہے؟ میں مثال ایک دے رہا ہوں، کیوں آنکھ لڑائی ہے؟ نبی پاک کی بارگاہ یا کسی کوٹھے والی کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز بلند نہیں ہو سکتی. نہ صرف آواز کی بات ہے بلکہ لفظ کو بھی تول کر بولنا ہے. صحابہ کرام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھ کر تربیت دیا کرتے تو دین سیکھتے ہوئے مکہ والوں کا ایک لفظ تھا،
رائنا. تو جب یعنی یہ معنی اس طرح میں آپ کو اب تقریر کر رہا ہوں اور میری کو بات سمجھنا ہے تو آپ میں سے کوئی اٹھے کہ جناب یہ بات ذرا دوبارہ بیان کر دیں, سمجھ نہیں آئی. تو صحابہ جو مکہ والے جو مہاجرین تھے وہ جب ہجرت کر کے آئے تو حضور کوئی بات بتاتے, اگر دوبارہ عرض کرنی ہوتی کہ حضور دوبارہ سمجھائیں تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کرتے رائنا یا رسول اللہ, حضور اس کو ذرا دوبارہ بیان فرما دیں. مکہ میں تو یہ لفظ ادب والا تھا, وہاں پر یہ بزرگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا, لیکن جب مدینہ میں ہجرت ہوئی تو وہاں کے یہود بالخصوص اس لفظ کو تحقیر کے لیے, اس کو بے ادبی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رائنا رائنا کہہ رہے ہیں اور یہ لفظ تو ہم بے ادبی کے لیے, کسی کی تحقیر کے لیے, اس کی ذات میں نقص کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو انہوں نے موقع جانا, حضور سے تو چڑ تھی نا, آئے اور کفر کو پاش پاش کر دیا, برداشت تو نہیں ہوتے تھے. تو منافقین نے اور یہود نے مل کے پلاننگ کی کہ ہم بار بار یہ نہ لفظ حضور کی بارگاہ میں بولیں گے اور بے ادبی کریں گے. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی نیت سے یہ لفظ کہا رائنا. اب کہہ کون رہے تھے؟ مہاجرین. اب اس پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی, آیت کیا نازل ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً متنبہ کیا, فوراً بیان کیا. جب یہودیوں نے اس لفظ کا فائدہ اٹھایا تو اللہ نے تنبیہ کی اور دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے حضور کے صحابہ, اے میرے حضور کے غلاموں, تمہارے ایمان پہ شک نہیں, اسی لیے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا. آج شیعوں کو دیکھو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو قرآن میں باتیں آئی ہیں صحابہ ہی کرتے تھے. میں نے کہا یہ بات تم نے پتہ کر لی کہ رائے نے صحابہ نے کہا, یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے ان کو مومن کہا. تم ایمان پہ شک کرتے ہو, جب رب کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ نے کہا بے شک تم مومن ہو, بے شک حضور کے غلام ہو, حضور کے لیے وطن چھوڑ کے آئے ہو, مکہ کو چھوڑ دیا, بچوں کو, کاروبار کو, وطن کو چھوڑ دیا. لیکن یاد رکھو تم اچھی نیت سے بھی جو لفظ استعمال کر رہے ہو مجھے قابل قبول نہیں ہے, چونکہ یہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, منافق اور یہودی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور رسالت مآب کی بے ادبی کر رہے ہیں. تو مومنو لا تقولوا رائنا, رائنا مت کہا کرو, بلکہ یوں عرض گزار ہوا کرو لا تقولوا رائنا. آگے کیا؟ انظرنا. میں جس بات پر توجہ آپ ہی کرانا چاہتا ہوں کہ کیا کہنا ہے, رائنا نہیں کہنا, رائنا نہیں کہنا, بلکہ کیا کہنا ہے, ہم پر نظر کرم فرمائیں. ملاد میں کو بتا کیا دے, حضور نظر کر دیں, فتوہ لگ جاتا ہے, یہ نظر کیسے مانگ لی, وہ تو چلے گئے. اللہ کہتا ہے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی عرض کرنی ہے رائنا نہیں کہنا, بے ادبی کا لفظ نہیں کہنا, بلکہ کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں. اس لیے سیدنا شیخ عبدالقادر فرما گئے کہ یا رسول اللہ انظر حالا. ٹھیک ہے نا جی, انظرنا, ہم پر نظر کرم فرمائیں. اللہ نے واضح کہہ دیا کہ تقولوا رائے, لا تقولوا رائنا, رائنا مت کہنا بلکہ کہنا انظرنا, ہم پہ نظر فرمائیں یا رسول اللہ. اور اللہ نے واضح آگے بات کر دی وقولوا انظرنا واسمعوا. پوچھے علماء سے, اللہ نے کہا جو جس نیت سے جو کہہ رہا ہے نا میں سن رہا ہوں بیٹھا وہاں. اور ساتھ ہی کہا اگر محبوب کی بے ادبی ہے واسمعوا للکافرین عذاب الیم, تو یاد رکھنا بے ادب کا ٹھکانہ مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ ہے, اور کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بے ادب جہنمی تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا.
مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آج آپ دیکھیں نعتیں پڑھتے ہوئے کیسا کیسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کیسی کیسی بات کہی جاتی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہی. تو لا تقولوا رائنا, اللہ اگر صحابہ کو کہے صحابہ کی بارگاہ نبوت میں تم نے اگر عرض گزار ہونا ہے تو عرض گزار ہونے کے لیے پہلے لفظ کو تولو, پھر بارگاہ اقدس میں عرض کرو. اور انتخاب بھی کیسے کرو کہ جس میں نیاز مندی ہو, جس میں عز ہو کہ ہم پہ نظر کرم کرو. تو آج ہم میلاد تو مناتے ہیں, لیکن اس میلاد کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, جگہ جگہ پر ہم وہ پوسٹر لگاتے ہیں مدینہ شریف کی فوٹ میں, یہ تو چلے پینا فلیکس سے اتر کے سمجھ جاتا ہے, لیکن کاغذوں پر دیواروں پہ ذرا سی بارش پڑے وہ نالیوں میں بہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ محبت ہے, ادب ہے, عشق ہے, کہ کیا ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم یہ محفلیں کرا کے لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا حضور کے بیعتہ بن رہے ہیں؟ اگر صحابہ کرام کی جماعت ہو, اہل بیت کی جماعت اس وقت موجود ہو, مولا علی ہو, حسنین کریمین ہو, سیدہ فاطمہ ہو, حضرت عباس ہو, اہل بیت کے بڑے بڑے افراد ہو, اگر ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرے جو ان سے بھی معاملہ درپیش ہو, اور وہاں کہہ دیں کہ تم جتنے بڑے مرضی مومن ہو لیکن بارگاہ نبوت کا ادب ملوز خاطر رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو اعمال بھی جائیں گے, نہیں رکھو گے تو قبولیت بھی نہیں ہوگی, اور اگر رکھو گے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا حاجی نمازی ہو کہ نہیں, بس دیکھوں گا اگر مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہے میں گناہوں کو بھی بخشوں گا, اجر عظیم بھی دوں گا, اور تیرے دل کو بھی پرکھ لوں گا, اپنے لیے خاص کر دوں گا. آج اگر ادب چاہیے تو پھر ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہے, ہمیں مزاج کو بدلنا ہے. جہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں رک کر حضور کے نام پر اس طرح انگوٹھوں کو چومنا ہے, دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے. ہمارے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو وضو کے بغیر حضور کا نام نہیں لیتے تھے, آج ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور میں بالخصوص آپ کو ایک اور الارمنگ سچویشن بتاؤں, آپ سب اس بات کو اپنے دل میں کہیں گے کہ میں نے ٹھیک کہا. ہم جب موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں آزمانا, تو فیس بک کی مثال ہو, ہم انگلی پھیر کے پوسٹ دیکھ رہے ہیں, اکثر و بیشتر کوئی نعت پاک, کوئی تلاوت یا مدینہ پاک کی کوئی وہاں کے نظاروں کی ویڈیو. آپ دیکھیں کہ ہم وہاں رکتے نہیں, اس کو آگے کر کے اپنے گانوں کی اور دیگر تفریح کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا اچھا کلمہ پڑھنے والے تھے, نبی کی پوسٹ کو اوپر کر دیا اور ہجڑوں کی پوسٹوں کو دیکھ رہے ہو, گالم گلوچ کے سٹیج ڈرامے دیکھ رہے ہو, غیر محرم عورتوں کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہو, اور نبی کی پوسٹ آئی اس کو اوپر کر دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اللہ نے ان پہ کرم فرمائے, وہ ایک دن میرے پاس بیٹھے, مجھے کہتے ہیں حضرت میں اتنا شرمندہ ہوا, کہتے ہیں کہ میں ٹویٹر کے اوپر تمام صحافیوں کو میں نے سلیکٹ کر رکھا ہے, اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں موبائل کھولتا ہوں تو اسی پر خبریں پڑھتا چلا جاتا ہوں. تو کہتے ہیں دھرنے چل رہے تھے ٹی ایل پی کے, تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں دیکھوں آج کیا صورتحال ہے. تو کہتے ہیں خبریں پڑھتے پڑھتے مجھے اشتیاق تھا, تو بیچ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بھی نظر آ رہا تھا, لیکن فرماتے ہیں کہ میں اتنا کھپا ہوا تھا, اتنا مشغول تھا ان خبروں میں کہ میں نے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا اور اوپر کر دیا. کہتے ہیں میں نے اوپر تو کر دیا, لیکن بعد میں فوری میرے دماغ میں اور دل میں بوجھ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے بندے جس نبی کا صدقہ کھاتا ہے اس کی پوسٹ آئی اور تمہیں رکنا پسند نہیں کیا, تو اس عارضی دنیا کی خبروں کے لیے یہاں تک گھس بیٹھا
کہ نبی کے ذکر کو تو نے 1 سیکنڈ سننا پسند نہیں کیا؟ آج ہم پھر عاشق کس طرح کہلائیں؟ ہمیں لوگ جو اغیار سنیوں کو تانا دیتے ہیں ٹھیک دیتے ہیں. ہمارے اعمال دیکھیں کہ رسول اللہ کہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور ہم رات 12 بجے تک بیٹھنے کے بعد اس کے بعد فجر میں وہیں جہاں پر 10-10 ہزار کا مجمع، ہم نے خود محفل شریک ہوتے ہیں ایسی محفل میں، اور کہیں قیام ہو جائے تو غلطی سے پھر دل بھاری ہوتا ہے کہ مسجد صبح جاؤ تو جہاں 10,000 کی محفل نعت، وہاں صبح 100 بندہ بھی فجر کی نماز میں نہیں ہوتا. کیا سیکھا اس محفل سے؟ جب ہمارا اندر تبدیل نہیں ہوا، ہم نے اندر سے اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کیا، ہمارا دل نہیں جھکا، تو پھر اس ذکر کا کیا فائدہ؟ یہ محافل کیوں ہوتی ہے؟ آپ کسی سیریس آدمی کے پاس بیٹھے نا، اب تو خیر قحط الرجال ہے حمزہ صاحب، اب بطرالی صاحب جیسے بندے بھی نہیں رہے، بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، انہوں نے بھی میرے دادا جی حضور کی زیارت کی ہے. یہ جو کاملین تھے تلاش کرو، اللہ کرے کہیں آپ کو مل جائیں، اگر مل گئے نا تو دین دنیا دونوں روشن ہو جائیں. یہ سستا سودا تو نہیں ہے میرے بھائی. آپ میں اکثر دوست کیا دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی فلانے مولوی صاحب ایسے، فلانے صاحب ایسے، فلانی درگاہ کے پیروں کے بیٹے آگے ایسے. یار انسان ہے، غلطی تو کر سکتے ہیں، مکمل تو نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اب کہیں کہ ہر بندہ بیٹھا ہوا آپ کو ولی ملے، نہیں، یہ سودا خاص ہے. یہ چھپے ہوئے بندے عام نہیں ملا کرتے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، طلب پیدا کرنی پڑتی ہے. تو آپ کسی نا عارف باللہ کے پاس جائیں نا، بیٹھے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادب کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملات کیا ہیں. اور اگر آپ کسی ذرا سا جو پکا صوفی، سچا صوفی ہے نا، پوچھو یہ محفل نعت کیوں ہے، یہ کیوں کراتے ہیں، وجہ کبھی سوچی آپ نے؟ یہ جشن منانا کیوں ہے؟ ایک تو نذرانہ عقیدت ہے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ مدینے سے مضبوط ہو جائے. نعتیں کیوں سنی؟ دل نرم ہو. زمین کی جب کھیتی ہوتی ہے تو اس میں ہل چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو دیکھیں دندے اس کو زمین کے نیچے سے نچلی مٹی کو الٹ پلٹ کر کے زمین نرم ہوتی ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے گراؤنڈ، پھر اس میں بیج پھینکتے ہیں، وہ بیج میں ڈال جاتا ہے. اسی طرح یہ جو محافل ہیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ جو دل ہے اس کی کھیتی کی سمجھے، اس کا ہل چلایا جا رہا ہے، اس کو نرم کیا جا رہا ہے، اس میں سے کالک کو ذکر کر کے اتارا جا رہا ہے. نرم کرنے کے بعد پھر ہم علماء کو بٹھاتے ہیں کہ وہ ہمیں درس حدیث اور درس قرآن دے. وہ سمجھے آپ کی زمین پر دانہ پھینکا جاتا ہے، دین کی بات آپ کے دل میں بوئی جاتی ہے، اور پھر جب ذکر اذکار کر کے سلام پڑھ کے دعا کی جاتی ہے تو رب کی رحمتوں کے پانی کو اس کے اوپر گرایا جاتا ہے. اس پھر فصل کی پھر انتظار کرتے ہیں، پھر حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ یار آج حضور کی محفل میں اچھی بات سنی، اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ پھر جو کچھ یہاں اکٹھا ہوتا ہے نا وہ سنبھالنا اس وقت ہی رہتا ہے جب تک آپ برتن سیدھا رکھیں گے. اگر ڈولیں گے تو یہ پانی کا گلاس بھر کے، میری باتیں ساتھی ہیں کاش آپ کو سمجھ آ جائے، میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی کا گلاس بھر لیں اور چلنا شروع کر دیں. جب تک اس کا بیلنس نہیں رکھیں گے تو پانی قائم نہیں رہ سکتا، ڈولیں گے تو پانی گرے گا. اسی طرح یہ محافل کی بات ہے کہ آپ اگر اچھے پیغام کو سینے میں بسا کر گھر نہیں لے کے جائیں گے اور گھر جا کر اس پر قائم نہیں رہیں گے، پھر محافل کا فائدہ کیا؟ چوری عروج پر، زنا عروج پر، سود عروج پر، اور نہ صرف عام دنیا دار لوگ، بات آپ کی باتیں دیندار لوگ ان چیزوں میں گھسے پڑے. کیوں؟ کیونکہ زبان تک بات نہیں ہوئی، زبان تک، دل پہ نہیں اتر رہی، دل پر اثر نہیں کر رہی. وجہ کیا؟ مقصد بھول گئے. تصویر ہے، فوٹو ہے، نام ہے، جی میں نے میلاد کرایا، لوگ کہیں گے واہ 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 100 دیکھ پکائی تھی، اتنے بڑے بڑے نعت خوان آئے تھے، اتنے لوگوں نے پیسے لٹائے تھے. میلاد بھی اس لیے رہ گیا، نہ کرانے والے کی نیت نہ سننے والے کی نیت. بندہ بھی جاتا وہ کہتا ہے یار اس کی سن کی کیا بات. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک جگہ میں بیٹھا، ایک بہت بڑے شاہ صاحب ہیں واقعی کے، بہت مشہور نعت خوان ہیں.
تو ان کی نعت بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، بڑے اچھے کلام کا انتخاب کرتے ہیں. تو اس محفل کے بعد گجر خان میں کوکب صاحب کا خطاب بھی تھا. تو میرے 10-15 سنگی اکٹھے ہو گئے، ہم کھانا کھا رہے. تو میں نے فردن سب سے پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب نے بڑا زبردست سنایا. سارے کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا سنایا، بہت اچھا سنایا. میں نے کہا ذرا بتانا کلام کون سا؟ یقین جانیے ایک بھی نہیں بتا سکا کون سا کلام سنا. اور کیا کہا جی، کیا بات تھی، ان کا درد تھا. میں نے کہا جی درد کس کا؟ وہ سر جب لگا رہے تھے اس میں ڈوب گئے. تو بات یہ رہی کہ کان کا چسکا سننے کے لیے ابھی آپ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ میرا دل روشن ہو، مجھے حضور کی کوئی بات ملے. نہیں، کیوں جی؟ علامہ صاحب رلاتے بڑا ہے، علامہ صاحب واقع سناتے بڑے اچھے ہیں. یار سن کر عمل کی نیت بھی ہے، سن کر کوئی تبدیلی بھی واقع ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. تو یہ مقصد اسی وقت حل ہوگا جب آپ کے اندر ادب اور محبت آئے گی. ادب اور محبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اندر سے حضور کی بات نظر آئے، خوشبو سنت کی آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے کو محسوس ہو، یار یہ واقعی حضور کا غلام ہے. اور یہ سنت صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے، کردار کا نام ہے. نہ یہ داڑھی کا نام ہے، نہ یہ دستار اور جبے اور یہ لباس کا نام ہے. نہیں، اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ کے نہیں بیٹھا، میں آپ کو یقین جانے آپ کے حق میں بات کرنے لگا ہوں کہ دین حریے کا نام نہیں ہے. دین کسی ایک خاص حریے کا نام نہیں ہے. دین اس کردار کا ضمیر کا نام ہے کہ آپ مضبوط کردار کے مالک ہو، کہ آپ کے سامنے حلال ہو تو اس کو اختیار کریں، حرام ہو تو چھوڑ دیں. آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اگر میرے لیے لوگوں نے کوئی ان کے لیے کوئی فرائض ہے جو میرے ساتھ ادا کرنے ہیں، تو مجھے بھی پتہ ہو کہ اگر میں بیٹا ہوں، شوہر ہوں، باپ ہوں، تو میرے اوپر بھی اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں رکھی ہیں. اگر میرے ہمسائے ہیں، اچھا اگر وہ اس نے سلوک نہیں کرتے تو میری تو ڈیوٹی ہے کہ میں اس نے سلوک کروں. اگر میں راستے پر چل رہا ہوں، کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو میں نیت کروں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں تو کسی کو تکلیف نہ دوں. کردار کی خوشبو کا نام مسلمان ہے، کردار کا نام غلامی مصطفیٰ ہے. یہ میلاد میں ہاتھ اٹھا کر نعرے مارنے کا نام نہیں غلامی. یہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام غلامی نہیں، بلکہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، یہ غلامی کا نام ہے. کہ حضور کی سنت پر عمل، حضور کے طریقے پر عمل، یہ ذمہ داری ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک سے مضبوط نسبت کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا ہے، اس وجہ میں 2-3 باتیں جو عرض کر سکا ان کو قبول فرمائیں. میں نے سنانے کو اشعار بھی ہم سنتے رہتے ہیں، ذوق ہمارا بھی بڑا ہے، لیکن میں چاہتا تھا یہ پہلی محفل ہے اور میری جناب کی خدمت میں پہلی حاضری ہے، تو باوضو آئیں، دل کو اخلاص کے ساتھ کچھ لینے کے لیے. میں آسان لفظوں میں کہوں تو جولی پھیلا کر لینے کے لیے آئیں، اپنی ذات رنگ نسل کو گھر رکھ کے آئیں اور صرف حضور کے غلام بن کے آئیں اور نیت اور اخلاص کر کے آئیں کہ جو عیب ہیں وہ ایک ایک کر کے دور کروں گا. چونکہ ہمارے پاس نوجوان بیٹھتے ہیں، مسئلہ بڑا ہے، ایک دن ہی نیک بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی اگلے دن پھر پلٹ جاتے ہیں. تو یہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک دم جو ہے نا کوئی بھی نیک نہیں بن سکتا. روز بیٹھیں، اپنے اندر خامی دیکھیں، اس کو دور کریں. 12 روزہ محفل ہے، ایک تو سب وعدہ کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت کا ماحول بڑا مختصر سا ہے. یہ 8 بجے تقریباً محفل شروع ہونی ہے، 8 ساڑھے 8 شروع ہونی ہے اور یہ 10:15 ہوئے میں محفل کا اختتام ہے. تو نیت کریں کہ 12 روزہ محفل میں آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ حضور پر درود پڑھنے آئیں گے، سیکھنے کے لیے آئیں گے، غلامی رسول کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئیں گے. تو آپ نے لازمی بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہنا ہوتے رہتے ہیں جی پتہ نہیں کون سا چھوٹا نعت خوان ہے، بڑا نعت خوان ہے. ہمیں تو پہلے اس چیز کی تقسیم ہی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی کوئی کیو ٹی وی والا آ رہا ہے، کوئی 50-55 لینے والا آ رہا ہے، یا گلی محلے میں عشق اور محبت سے پڑھنے والا آ رہا ہے. نعت ہے، نعت خان ہے. وہ جیسا بھی ہے، اس کو اللہ نے جیسی بھی آواز دی ہے، وہ ایک ہی کام کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں غلامی کر رہا ہے.
تو یہ حضرت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اپنی اصل سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ توفیقات اپنے زور پر نہیں ہوتی، پیچھے سے سائیوں کی نظر ہو تو تبھی کر سکتا ہے، بندہ تبھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے، اور میں اپنے بھائی جناب علامہ حمزہ لطیف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے حضرت علامہ گلباز صاحب کی ہم اس پیاری محفل میں آئے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں نبی پاک کے ساتھ مضبوط نسبت اور تعلق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔